بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور امداد کا سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمحے اسے کوئی چیز عطا کی اور دریافت فرمایا، کیا میں نے تمہاری حاجت پوری کر دی اور تمہارے اوپر احسان کیا؟ اس دیہاتی نے جواب دیا، نہیں، میری ضرورت پوری نہیں ہوئی، اور احسان تو کیا، آپ نے تو میرے ساتھ معمولی بلائی بھی نہیں کی۔ اس دیہاتی کا سخت رویہ دیکھ کر وہاں موجود صحابہ کرام کو غصہ آ گیا اور ان میں سے چند کھڑے ہو کر اس دیہاتی کی طرف بڑھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا اور انہیں اس کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ حضرت اکرمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے، اور کچھ دیر بعد اس اعرابی کو اپنے گھر بلا بھیجا۔ وہ اعرابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو آپ نے فرمایا، تم ہمارے پاس آئے اور ہم سے سوال کیا تھا، ہم نے جو کچھ دیا، لیکن تم نے اس پر جو بھی کہا وہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ اور مال عطا کیا اور دریافت فرمایا، اب بتاؤ کیا میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ تب وہ اعرابی خوش ہوا اور عرض کرنے لگا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر کمبا والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا، تم ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے تمہاری ضرورت پوری کی اور مال دیا، پھر اس پر تم نے جو باتیں کہی وہ کہی، لیکن اس سے میرے صحابہ کے دلوں میں تمہاری طرف سے برائی پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا اگر تم چاہو تو ان کے سامنے بھی وہی بات کہہ دو جو ابھی میرے سامنے کہی ہے، تاکہ ان کی سینوں میں تمہاری طرف سے غم و غصہ کی جو بات ہے وہ نکل جائے۔ وہ دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک سے متاثر ہوا اور خوش ہو کر عرض کرنے لگا، بہت اچھا، میں ان کے سامنے بھی یہی بات کہہ دوں گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے راوی حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صبح یا شام کے وقت وہ بدو دوبارہ حاضر ہوا، وہاں صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے جو کچھ سوال کیا تھا ہم نے اسے کچھ دیا تھا، لیکن اس نے کچھ باتیں کہی تھی، پھر ہم نے اسے گھر بلا کر کچھ اور دیا، جس پر اس نے کہا کہ اب وہ راضی ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا یہی بات تھی؟ اعرابی نے کہا، جی ہاں، یہی بات تھی۔ پھر وہ مزید کہنے لگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر اور کنبہ والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس دیہاتی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی ایک اونٹنی بدک گئی، اس کے پیچھے لوگ لگ گئے تاکہ اسے پکڑ سکے، مگر اس وجہ سے وہ اور زیادہ بگڑ گئی۔ پھر اونٹنی والے نے لوگوں سے کہا، تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں اسے خود پکڑ لوں گا، میں اس کے مزاج و عادت کو خوب جانتا ہوں، میں نرمی کر کے اسے پکڑ لوں گا۔ پھر اس کا مالک خود اس کی طرف چلا اور اس کو کسی اونچی جگہ سے پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ اس کو واپس لے آیا۔ وہ واپس آ گئی اور بٹانے سے بیٹھ بھی گئی اور مالک نے اس پر بوجھ بھی باندھ لیا۔ بس اگر میں اس وقت جب اس عرابی نے باتیں بنائی تھی اسے جانے دیتا اور آزاد چھوڑ دیتا تو تم لوگ غم و غصہ میں اسے قتل کر ڈالتے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا۔ علماء اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ کی آئینہ دار ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی اخلاقی عظمتوں اور خوبیوں کے مالک ہے۔ یعنی آپ نے اس اعرابی کے غلط رویے اختیار کرنے پر نہ اسے کچھ کہا اور نہ ہی صحابہ کو کچھ کہنے کی اجازت فرمائی، بلکہ نرمی اختیار فرمائی اور اپنے گھر بلا کر کمال محبت کا اظہار فرمایا۔
اور مزید بخشش سے نوازا، حتیٰ کہ وہ راضی ہو گیا، اور پھر اس تمام معاملہ کو صحابہ کرام کے سامنے ایک مثال واضح فرما کر اس کا پس منظر بخوبی سمجھا دیا، تاکہ صحابہ کے قلوب میں بھی اس کی طرف سے کوئی برائی باقی نہ رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔